اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ سورۃ النساء آیت نمبر 31۔ ان اگر تجتنبوا تم اجتناب کرو گے، اجتنبا یجتنبو اجتناب کرنا بچنا، کبائر کبیرہ کی جمع کبائر، یعنی اگر تم کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرو گے، ما تنہون عنہ ما جس سے تنہون تمہیں منع کر دیا گیا ہے، عنہ ان سے، یعنی جن سے تمہیں منع کر دیا گیا ہے ان کبیرہ گناہوں سے تم رکو گے، ان سے باز آ جاؤ گے۔ یہ وہ گناہ ہیں جن کا تذکرہ قرآن میں یا حدیث میں صاف طور پر کر دیا گیا ہے، ان کی وعید بیان کی گئی ہے اور بیان کر دیا گیا ہے کہ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، یا یہ اعمال اللہ کی ناراضگی کا سبب ہیں، یا شریعت نے حدود مقرر کر دی ہیں اور وہ ان حدود سے تجاوز کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ وہ اقسام ہیں جو امام رازی رحمہ اللہ اور امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے بیان فرمائے ہیں۔ قرآن اور حدیث میں اور شریعت کی حدود جو مقرر کردہ ہیں ان سے ہٹنا۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں 7 کبائر کا تذکرہ بھی آیا ہے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 ہلاک کر دینے والے موبقات اعمال سے اجتناب کرو، اور ان میں آپ نے پہلا یہ فرمایا الاشراک باللہ، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اور یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ حدیث مبارکہ میں اور حدیث قدسی میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، اگر تو زمین بھری گناہوں کی لے آ، میں تجھے زمین بھری بخشش عطا فرما دوں گا، الا یہ کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ کیونکہ شرک ایک ایسا جرم ہے کہ شرک کرنے والے نے اپنے مالک کو، اپنے رب کو، اپنے خالق کو، جس کی بے شمار ان گنت اس پر نعمتیں ہیں، اس نے اس کو ہی نہیں پہچانا۔ تو یہ کتنا بڑا احسان فراموش ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ جو شخص شرک کرتے کرتے مر گیا، اس کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ ایسے شخص کا کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ اور پھر دوسرے نمبر پر آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ کسی کو ناحق قتل کر دینا، یہ بھی انسان کو ہلاک کر دینا والا معاملہ ہے۔ جوا، شراب نوشی اور پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا، یہ بھی ان کبائر میں شمار کیا ہے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس کے علاوہ بھی بہرحال بہت سی احادیث میں اور قرآن مجید کی مختلف آیات میں ان گناہوں کا تذکرہ کیا گیا ہے جن کو کبیرہ گناہ کہا گیا ہے، جن کی بخشش کے لیے توبہ کرنا ضروری ہے، استغفار کرنا، توبہ کرنا، یا اگر حدود شرعی کا اس نے نقص کیا ہے، توڑا ہے اس کو، تو پھر اس کی سزا پانا۔ مختلف جو معاملات ہیں اپنے حساب سے ان کا پھر مداوع بھی ہے۔ اب اللہ فرمانے کہ اگر تم کبائر سے اجتناب کرتے رہو گے، باقی انسان ہے، چھوٹے موٹے گناہ انسان سے ہوتے رہتے ہیں، نکفر عنکم سیئاتکم، نکفر کفرا یکفر کہتے ہیں مٹا دینا، نکفر عنکم مٹا دیں گے ہم تم سے، سیئاتکم تمہارے گناہ، یعنی اگر کبائر سے اجتناب کرتے رہو گے تو ہم تمہارے صغیرہ گناہ تمہارے نیک اعمال کی وجہ سے معاف کر دیں گے۔ اور بہت سی احادیث سے یہ بات ثابت ہے، اور قرآن مجید کی آیات سے بھی، جس طرح قرآن مجید میں بھی آتا ہے کہ اگر تم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی گناہ ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد فوراً نیکی کرو، یہ نیکی اس گناہ کو مٹا دیتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ جب کوئی انسان وضو کرتا ہے نماز کے لیے تو اس سے بھی اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ جب کوئی شخص مسجد کی طرف باوضو ہو کر جاتا ہے تو اس کے ہر قدم پر اس کی خطائیں معاف کی جاتی ہیں۔ جب وہ نماز پڑھتا ہے تو بھی اس کی گناہ جو ہے، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح کوئی انسان صدقہ و خیرات کرتا ہے تو اس سے بھی انسان کے چھوٹے گناہ، جنہیں صغیرہ گناہ کہا جاتا ہے، وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ غلطی کوئی خطا ہو گئی، جیسے ہی احساس ندامت ہوا فوراً استغفار پڑھا آپ نے، اس سے بھی انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تلاوت قرآن مجید سے بھی انسان کے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں، کیونکہ انسان ہے، انسان سے خطا ہوتی ہے، اور جب بھی وہ کوئی نیکی کا عمل کر لیتا ہے تو اس کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، بشرطیہ کہ وہ کبائر سے اجتناب کرنے والا ہو۔ اور پھر جو لوگ ایسا کریں گے، کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں، چھوٹے گناہ ہوتے بھی ہیں صغیرہ، تو اللہ تعالیٰ ان کے نیک اعمال کے سبب ان کو بخش دیتے ہیں،
اب کیا ہوگا؟ وندخلہم، ہم داخل کر دیں گے تم کو، وندخلکم، ہم داخل کر دیں گے تم کو، مدخلاً کریما، باعزت طریقے سے داخل کرنا۔ یعنی اب اللہ تعالیٰ جنت کا یہ منظر پیش فرما رہے ہیں۔ اب دیکھیں دو منظر ہیں آپ کے سامنے، ایک جنت کا منظر ہے، ایک جہنم کا منظر ہے۔ ان کو سمجھنے کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جنت کا منظر، جس طرح ہمارے ہاں بھی کوئی اگر خوشی کا میلہ ہو، کوئی شادی کی اچھی تقریب ہو، تو لوگ کس طرح ایک دوسرے کا استقبال کرتے ہیں، کس طرح لوگ ملتے ہیں، کس طرح خوشیوں کا تبادلہ ہوتا ہے وہاں پر، مرحبا، خوش آمدید، ویلکم کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اس کے برعکس اگر کہیں فوتگی پہ جانا پڑے تو ہر انسان کا چہرہ بجھا ہوا ہوتا ہے، ہر انسان پریشان ہوتا ہے۔ اب کچھ کے سمجھ نہیں آ رہا تو انسان یہاں کیا کہے کیا نہ کہے، کیفیت کتنی مشکل ہو جاتی ہے، کتنی عجیب ہو جاتی ہے۔ اب یہ دنیا کے چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں، شادی اور غمین۔ اب وہ جو معاملہ ہوگا جنت میں داخلے کا معاملہ، اب وہ کتنی خوشی کا باعث ہوگا، جو انسان اس دنیا میں اپنے رب کو راضی کر کے چلا گیا اور اس کے فرشتے استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہیں، اس کو اتنی بڑی نعمتیں اور انعامات ملنے والے ہیں، تو کتنا خوش نصیب انسان ہوگا اور کتنی عزت کے ساتھ اس کی جو ہے وہ جنت میں داخلہ ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو جو کبائر سے اجتناب کرنے والے ہیں اور نیکیاں کرتے رہتے ہیں، چھوٹے گناہوں کے معاف ہوتے رہتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو روز قیامت باعزت طریقے سے جنتوں میں داخل کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کبائر سے اجتناب کرنے والا، کثرت سے نیکیاں کرنے والا اور ان لوگوں میں داخل فرما لے جن کو اللہ تعالیٰ مدخلاً کریمہ عطا فرمانے والے ہیں۔ وما علیہ الا البلاغ۔